الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ انتہائی قابل صد احترام سامعین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، ازل سے یہ بات چلتی آ رہی ہے کہ جو کوئی بھی خواہ کتنا بڑا ہی عابد زاہد ہو، عبادت گزار ہو، لیکن وہ جب کسی اللہ کے مقبول بندے سے عداوت رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی سب محنتوں کو، عبادتوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر کسی اللہ کے پیارے سے بغض اور دشمنی رکھی جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے شیطان نے بغض رکھا، حسد کیا، اللہ تعالیٰ نے اس بے ایمان کو ہمیشہ کے لیے لعنتی بنا دیا اور ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ تو اسی طرح جنہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھا اور اسی پر قائم رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی برے انجام تک پہنچایا اور آخرت میں ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ تو جو بھی کسی اللہ کے پیارے سے ٹکر لیتا ہے، دشمنی لیتا ہے، اس کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان پر زبان تان دراز کرتے ہیں، دنیا ان کا انجام دیکھتی رہتی ہے اکثر، اور کئیوں کا انجام دنیا نے نہیں دیکھا، لیکن آخرت میں سب دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بغض یا دشمنی، حضور علیہ السلام کے صحابہ یا اہل بیت کے ساتھ بغض یا دشمنی رکھنا، قرآن کے ساتھ بغض یا دشمنی رکھنا، اس کی مار بہت بھیڑی ہے۔ خدا کی قسم بہت بڑی مار پڑتی ہے اس آدمی کو جو صحابہ سے بغض رکھے۔ صحابہ کا بغض لے ڈوبتا ہے ایمان کو، اہل بیت کا بغض ایمان کو لے ڈوبتا ہے، قرآن کا بغض، قرآن کی دشمنی ایمان کو لے ڈوبتی ہے، بندہ کہیں کا نہیں رہتا۔ یہ زندہ مثال آپ کے سامنے ہے، وسیم رضوی، معروف شیعہ ذاکر، جس نے قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں بکواسیں کی تھی، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں بک کی تھی۔ الیاذ باللہ تعالی اس کا کیا انجام ہوا؟ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ بے ایمان تو پہلے تھا، لیکن اسلام کا لبادہ تو اوڑے ہوا تھا نا، لیکن اب اس نے وہ بھی اتار پھینکا اور ہندو ہو چکا ہے۔ آپ اس کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح پہلے بھی ہوتا آیا ہے، جو بندہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ بغض رکھتا ہے، یا ایمان سے گیا یا اللہ نے اس کی شکل کو تبدیل کر دیا۔ یہ میرے سامنے مفتی شفیع صاحب دیوبندی، ان کی کتاب ہے کشکول، تو اس میں سے ایک میں بات آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس واقعہ کو نقل کرنے سے پہلے مفتی صاحب نے ایک بات لکھی ہے، وہ سن لیں۔ کہتے ہیں، یہ واقعہ جو نقل کیا جاتا ہے کوئی خواب یا افسانہ نہیں، صحیح اور سچا واقعہ ہے۔ کوئی دیوبندی بھی مجھ پر اعتراض نہ کرے بعد میں کہ یہ کیا کہہ دیا۔ یہ تمہارے مفتی صاحب، مفتی اعظم پاکستان لکھ رہے ہیں کہ جو واقعہ میں نقل کر رہا ہوں یہ کوئی خواب یا افسانہ نہیں، صحیح اور سچا واقعہ ہے، جو محدثانہ اسناد صحیح کے ساتھ نقل کیا گیا ہے۔ 9ویں صدی ہجری کے مشہور و معروف علامہ عبدالعزیز مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے رسالہ فیض الجود میں عارف باللہ سیدی عبداللہ ابن سعد یافعی کی کتاب نشر المحاسن کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، اور حضرت یافعی فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ مجھے صحیح
اسناد کے ساتھ پہنچا ہے اور اس زمانہ میں بہت زیادہ مشہور ہوا۔ اب وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ اس کا صفحہ نمبر 147 سے شروع ہوا، اب 148 سے پڑھ رہا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ عارف باللہ شیخ ابن زغب یمنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادت تھی کہ ہمیشہ اپنے وطن سے سفر کر کے اول حج ادا کرتے اور پھر زیارت روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ حاضری دربار کے وقت والہانہ اشعار قصیدہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں لکھ کر روضہ اقدس کے سامنے پڑھا کرتے تھے۔ یعنی ابن زغب یمنی علیہ رحمہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیتے تو والہانہ انداز میں قصیدہ اشعار پڑھتے سرکار علیہ السلام کی شان میں اور حضور علیہ السلام کے خلفائے راشدین سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی شان میں بھی قصیدہ پڑھا کرتے تھے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ۔ آگے لکھتے ہیں، ایک مرتبہ حسب عادت وہ قصیدہ پڑھ کر فارغ ہوئے تو ایک رافضی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ آج میری دعوت قبول کیجیے۔ حضرت شیخ نے ازرو تواضع اور اتباع سنت دعوت قبول فرمائی۔ آپ کو اس کا حال معلوم نہ تھا کہ یہ رافضی ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مدح کرنے سے ناراض ہے۔ آپ حسب وعدہ اس کے مکان پر تشریف لے گئے۔ مکان میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنے 2 حبشی غلاموں کو اشارہ کیا جن کو پہلے سمجھا رکھا تھا۔ وہ دونوں اس ولی اللہ کو لپٹ گئے۔ وہ دونوں حبشی غلام اس ولی اللہ کو لپٹ گئے اور آپ کی زبان مبارک کاٹ ڈالی۔ اس کے بعد اس کم بخت رافضی نے کہا کہ جاؤ یہ زبان ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس لے جاؤ، جن کی تم مدح کیا کرتے ہو وہ اس کو جوڑ دیں گے۔ آگے مفتی صاحب کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیخ موصوف کٹی ہوئی زبان ہاتھ میں لیے ہوئے روضہ اقدس کی طرف دوڑے اور مواجہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا واقعہ ذکر کیا اور روئے۔ اپنی کٹی ہوئی زبان لے کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور دیوبندیوں سنو، تمہارے بزرگ لکھ رہے ہیں کٹی ہوئی زبان یہ مشکل اور مصیبت ہے کہ نہیں، زبان کٹ جائے یقیناً بہت بڑی مشکل ہے۔ تو سرکار کے وصال کے بعد وہ اپنی مشکل لے کر کس کے پاس آئے، یہ تمہارے بزرگ لکھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شیخ موصوف کٹی ہوئی زبان ہاتھ میں لیے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے اور مواجہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا واقعہ ذکر کیا اور روئے۔ جب رات ہوئی تو خواب میں سرکار دو عالم سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ علیہ السلام کے صاحبین حضرت صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما بھی اس واقعہ کی وجہ سے غمگین صورت میں تھے، یعنی سرکار بھی خواب میں تشریف لائے اور حضور علیہ السلام کے صحابہ ابو بکر عمر بھی خواب میں تشریف لائے اور اس واقعے کی وجہ سے بڑے غمگین تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیخ کے ہاتھ میں یہ کٹی ہوئی زبان اپنے دستے مبارک میں لی اور شیخ کو قریب کر کے زبان ان کے منہ میں اپنی جگہ پر رکھ دی۔ یہ خواب دیکھ کر شیخ بیدار ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ زبان بالکل صحیح و سالم اپنی جگہ پر لگی ہوئی ہے اور دربار نبوت کا یہ کھلا ہوا معجزہ دیکھ کر اپنے وطن واپس آ گئے۔ یہ دیکھیے مفتی اعظم پاکستان صاحب مفتی شفیع صاحب دیوبندی تقی عثمانی صاحب کے والد لکھ رہے ہیں
کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب کے اندر تشریف لا کر ابن زغب یمنی علیہ رحمہ کی مشکل کو حل فرما دیا۔ ان کی کٹی ہوئی زبان کو نبی کریم علیہ السلام نے خواب کے اندر ہی ان کے منہ میں رکھ کر اس کو ٹھیک فرما دیا۔ کہتے ہیں کہ سال آئندہ پھر حج کے بعد مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور حسب عادت قصیدہ مدحیہ روضہ اقدس کے سامنے پڑھ کر فارغ ہوئے تو پھر ایک شخص نے دعوت کے لیے درخواست کی۔ شیخ نے پھر توکلاً علی اللہ قبول فرمائی اور اس کے ساتھ مکان میں داخل ہوئے تو وہی پہلے دیکھا ہوا مکان معلوم ہوا۔ خداوند تعالیٰ کے بھروسہ پر داخل ہوئے۔ اس شخص نے نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ بٹھایا اور پرتکلف کھانے کھلائے۔ کھانے کے بعد یہ شخص شیخ کو ایک کوٹھڑی میں لے گیا۔ وہاں دیکھا ایک بندر بیٹھا ہوا ہے۔ اس شخص نے شیخ سے کہا کہ آپ جانتے ہیں یہ بندر کون ہے؟ فرمایا نہیں۔ اس شخص نے عرض کیا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے آپ کی زبان قطع کی تھی، یعنی زبان کاٹی تھی۔ حق تعالیٰ نے اس کو بندر کی صورت میں مسخ کر دیا۔ یہ میرا باپ ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں۔ یہ دیکھیے، جو بندہ شیخین کریمین حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی شان میں قصیدہ سن کر ناراض ہو جائے اور قصیدہ لکھنے والے کی زبان کاٹ ڈالے تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ناراض ہوا، اللہ تعالیٰ نے آخرت میں تو سزا دینی ہی دینی ہے، اسی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بندر بنا دیا۔ یہ دیکھیں، اس کا بیٹا گواہی دے رہا ہے کہ یہ بندہ جس نے آپ کی زبان کاٹی تھی یہ میرا باپ ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں۔ سچ کہا کسی نے، جنتیوں سے جہنمی نکل آتے ہیں اور جہنمیوں سے جنتی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اسے جہنمی جس نے صحابہ کرام کو بھونکا اور گستاخی کی اور شیخین کریمین کے نام لینے والے کی زبان کاٹ دی، اللہ نے اس کو دنیا میں بندر بنا دیا اور اس کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ آگے مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات باہرہ کے سامنے یہ کوئی بڑی چیز نہیں۔ کہتے ہیں او دیوبندیوں انکار نہ کرنا، او وہابیوں انکار نہ کرنا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بعد از وصال نبی کریم علیہ السلام کو علم ہو جائے، سرکار کو خبر ہو جائے، پھر سرکار خواب میں تشریف لا کر ٹھیک بھی فرما دیں۔ مفتی صاحب کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے معجزات باہرہ کے سامنے یہ کوئی بڑی چیز نہیں، لیکن اس سے یہ امر اور ثابت ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح روضہ اقدس میں زندہ تشریف فرما ہیں، اسی طرح آپ کے معجزات کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس قسم کے واقعات ایک دو نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں امت کے ہر طبقہ کو پیش آتے رہتے ہیں۔ آگے ایک اور واقعہ لکھا ہے تو اس لیے میں وہ پیش کر دیتا ہوں چھوٹا سا۔ کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ الجلا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سال میں بہت مفلس اور فاقہ زدہ تھا۔ اتفاقاً مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہوئی۔ میں روضہ اقدس کے سامنے حاضر ہوا۔ سلام کے بعد میں نے عرض کیا کہ میں فاقہ رسیدہ ہوں۔ یہ دیکھو، یہ تمہاری کتاب کے اندر لکھا ہے۔ وہ بندہ اپنی فاقہ بھوک کی شکایت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، کہتا ہے میں فاقہ رسیدہ ہوں اور آج آپ کا مہمان ہوں۔ یہاں سے فارغ ہو کر آیا تو رات کو سو گیا۔ خواب میں جمال مبارک کی زیارت سے مشرف ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مجھے روٹی عطا فرمائی۔ میں نے خواب ہی میں کھانا شروع کر دیا۔ کچھ حصہ کھایا تھا کہ آنکھ کھل گئی، دیکھتا ہوں کہ بچی ہوئی روٹی میرے ہاتھ میں ہے۔
سبحان اللہ، قربان جائیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے اعمال امت پر حاضر ناظر بنایا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، کون نبی کریم علیہ السلام کی طرف رجوع کر رہا ہے، اللہ نے ان سب باتوں کا علم نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بعد از وصال جس کو چاہتے ہیں خواب کے اندر زبان ٹھیک فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں قصیدہ بردہ والے کو چادر عطا فرماتے ہیں، اور سرکار جب چاہتے ہیں تو بھوکے کو روٹی بھی عطا فرماتے ہیں۔ کھاتے کھاتے اگر اس بھوکے کی آنکھ کھل جائے تو بچی ہوئی روٹی جاگتے ہوئے وہ باقی کھا لیتا ہے جو سرکار نے ان کو خواب میں عطا فرمائی ہوتی ہے۔ خیر، اس سے معلوم ہوا میرے آقا علیہ السلام کی شان حق ہے، کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور اسی طرح معلوم ہوا کہ جو بندہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ بغض رکھتا ہے، خدا کی قسم بغض صحابہ اس کو لے ڈوبتا ہے، وہ بندہ دنیا کے اندر ہی بندر بن گیا جس نے شیخین کریمین کے ساتھ بغض رکھا تھا۔ تو ایک اور بات یاد آ گئی، وسیم رضوی کا تو آپ نے حال دیکھ لیا، ہندو بن گیا نا، بغض صحابہ لے ڈوبا، اس کو بغض قرآن لے ڈوبا، ہندو بن گیا۔ اب سنیے ایک اور بات، غالباً میر ابراہیم سیالکوٹی اہل حدیثوں کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ ان کے پاس کسی نے آ کر کہا کہ جناب وہ انگلینڈ میں ہمارا ایک اہل حدیث بھائی ہے، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گالیاں دیتا ہے۔ تو میر ابراہیم سیالکوٹی اہل حدیث مولوی نے کہا کہ سن لو، وہ جب مرے گا تو بے ایمان ہو جائے گا، عیسائی بن جائے گا یا مرزائی بن جائے گا۔ الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں، کچھ بھول جاؤں تو اللہ معاف کرے، بہرحال یہ حوالہ ہے اور یہ بات درست ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر کسی نے اعتراض کیا تو انشاءاللہ میں حوالہ ڈھونڈ کر پیش کرنے کا میں ذمہ دار ہوں۔ تو میر ابراہیم سیالکوٹی نے کہا کہ وہ مرزائی بن جائے گا یا عیسائی بن جائے گا۔ تو کچھ سال کے بعد وہ اہل حدیث مولوی مرزائی بن گیا، اس نے مرزا قادیانی کو مان لیا نبی۔ تو لوگ اہل حدیث جو تھے دوڑے دوڑے میر ابراہیم سیالکوٹی کے پاس ہے، اس نے کہا حضرت جی آپ نے جو کہا تھا کہ وہ مرزائی بن جائے گا وہ تو واقعی مرزائی بن گیا، کیا آپ غیب جانتے ہیں؟ نا میں کہاں جانتا ہوں، غیب تو نبی نہیں جانتے، میں کہاں سے جانوں گا، پھر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو میر ابراہیم سیالکوٹی اہل حدیثوں کے بہت بڑے بزرگ عالم گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے فوراً حدیث یاد آ گئی جب پتہ چلا نا امام صاحب کو گالیاں دیتا ہے، مجھے حدیث یاد آ گئی، کیا؟ حدیث قدسی میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے من آذالی ولی فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا جو بندہ میرے کسی ولی کے ساتھ، میرے کسی دوست کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور کہا کہ دیکھو جب جنگ ہوتی ہے تو ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ مخالف کو کاری ضرب لگائی جائے، اس کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے۔ تو مسلمان کے پاس زیادہ قیمتی چیز تو ایمان ہے نا، جب اللہ کے پیارے کے ساتھ اس نے دشمنی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو آپ اندازہ کیجئے جو بندہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے بغض رکھے اللہ اس کا ایمان برباد کر دیتا ہے، تو صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ بغض رکھنے والا کمینہ کس طرح ایمان لے کر دنیا سے جا سکتا ہے؟ صحابہ کرام کو بھونکنے والا اگر توبہ نہ کرے تو دنیا سے بے ایمان لعنتوں کا طوق لے کر دنیا سے جاتا ہے۔ قرآن کا منکر کبھی ایمان نہیں پا سکتا، صحابہ کو بکنے والا کبھی ایمان نہیں پا سکتا، بلکہ دنیا دیکھ رہی ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف بک بک کرنے والا یا عیسائی ہو گیا یا مرزائی ہو گیا یا ہندو ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم اہل سنت کو ہمیشہ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت پاک اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا سچا مؤدب بنائے رکھے، اور جو لوگ صحابہ کرام کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں یا نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں گڑبڑ والا عقیدہ رکھتے ہیں ان کو میں کہتا ہوں کہ توبہ کر لو، دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔